باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ پہلا ملوک کی کتاب اس کا 19 باب۔ الیاس کا فرار۔ اور احیاب نے سب کچھ جو الیاس نے کیا تھا زیبل کو بتایا، اور کیوں کر اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کیا۔ تب زیبل نے الیاس کے پاس قاصد بھیجا اور کہا کہ معبود ایسا کرے اور اس سے زیادہ کرے، اگر کل کے روز اسی وقت میں تیری جان کو ان میں سے ایک کی جان کی مانند نہ کروں۔ تب وہ ڈرا اور اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا اور بئر شبا میں پہنچا جو یہودا کا ہے، اور اپنے نوکر کو وہاں چھوڑا۔ پھر وہ ایک دن کی راہ بیابان میں گیا اور جا کر رتما کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا، یہ میرے لیے اب بس ہے، اے خداوند، پس میری جان لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ تب وہ لیٹ گیا اور رتما کے نیچے سو گیا۔ تو دیکھو، ایک فرشتے نے اسے چھوا اور اس سے کہا، اٹھ اور کھا۔ اس نے نظر کی تو دیکھو، اس کے سر کے پاس ایک روٹی چولہے پر پکائی ہوئی اور پانی کی گھڑیاں ہے۔ تو اس نے کھایا اور پیا اور پھر لیٹ گیا۔ تو خداوند کا فرشتہ دوبارہ اس کے پاس آیا اور اسے چھوا اور کہا، اٹھ اور کھا، کیونکہ تیرے آگے دور کی راہ ہے۔ تب وہ اٹھا اور کھایا اور پیا، اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات خدا کے پہاڑ ہوریب تک چلتا رہا۔ الیاس پر خدا کا ظہور۔ تو دیکھو، خداوند نے اس سے ہم کلام ہو کر کہا، اے الیاس، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ وہ بولا کہ خداوند رب الافواج کے لیے مجھے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا، اور میں ہی اکیلا باقی رہ گیا ہوں، اور وہ میری جان کی بھی تلاش کرتے ہیں کہ اسے لیں۔ تو اس نے کہا، باہر نکل اور خداوند کے آگے پہاڑ پر کھڑا ہو، اور دیکھ، خداوند گزرتا ہے اور بڑی شدت آندھی پہاڑوں کو پھاڑنے والی اور چٹانوں کو توڑنے والی خداوند کے آگے ہے، مگر خداوند آندھی میں نہیں، اور آندھی کے بعد زلزلہ ہے، اور خداوند زلزلہ میں نہیں، اور زلزلہ کے بعد آگ ہے، اور خداوند آگ میں نہیں، اور آگ کے بعد باد نسیم کی آواز ہے۔ جب الیاس نے سنا تو اس نے اپنے منہ کو اپنی چادر سے چھپایا اور باہر نکل کر غار کے منہ پر کھڑا ہوا۔ تو دیکھو، ایک آواز اس سے کہتی ہے، اے الیاس، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے خداوند رب الافواج کے لیے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا، اور میں ہی اکیلا باقی رہ گیا ہوں۔ سو وہ میری جان کی بھی تلاش کرتے ہیں کہ اسے لیں۔ خداوند نے اس سے کہا، روانہ ہو اور دمشق کے بیابان کی طرف اپنی راہ پر واپس ہو، اور جب تو وہاں پہنچے تو حزائیل کو مسح کر کہ وہ ارام کا بادشاہ ہو، اور یاہو بن نماشی کو مسح کر کے اسرائیل پر بادشاہ ہو، اور ابھی
आबिल मोहल्ला के अलीशा बिन सफ़ात को मसा करके तेरी जगह नबी हो, तो ऐसा होगा जो कोई हज़ाइल की तलवार से बचेगा याहू उसे कत्ल करेगा, और जो कोई याहू की तलवार से बचेगा उसे अलीशा कत्ल करेगा, और मैं इसराइल में 7,000 को अपने लिए बचाऊंगा। यानी सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके हैं, और हर मुंह जिसने उसे नहीं चूमा है। तब वो वहां से चल पड़ा और अलीशा बिन शफ़ात को मिला जो हाल चला रहा था, और उसके आगे 12 जोड़े बैलों के थे, और वो 12वें के साथ था। तो इलियास उसकी तरफ गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। तो उसने बैलों को छोड़ा और इलियास के पीछे दौड़ा और उससे कहा, मुझे इजाज़त दे कि मैं अपने बाप और अपनी माँ को चूमूं, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने उससे कहा, जा और लौट कर आ, ख्याल कर कि मैंने तेरे साथ क्या किया। तब वो उसके पीछे से लौटा और बैलों की एक जोड़ी ली और उन्हें ज़िबा किया, और बैलों के हल से उनका गोश्त पकाया और लोगों को दिया। तो उन्होंने खाया। तब वो उठा और इलियास के साथ चला गया और उसकी खिदमत करने लगा। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।